سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اس نے بہت کلیئرلی کہا کہ یہ 3 چھریاں ہیں، اس سے میں نے تمہارے بچوں کو بھی قتل کر دینا ہے، تمہیں بھی. ویری ریڈ میرون بلیک فلیگ اس نے ہمیں انڈیکیٹ کر دیا ہے. اس کو ہم سلپ آف ٹنگ کر لیں، انڈیکیشن کہہ لیں، یا ہمیں جو بھی اس نے آئیڈیا دیا، ہم ایسی باتوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں. اینڈ اس نے عمل کرنا ہے تو اس نے اتنی ایکسٹریم بات کی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو ساری حرکتیں کر رہی ہے، یو ایس اے سے یہاں پہ آنا، جو سارے ڈسپیوٹس ہیں، اپنی ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہے، تو جسٹیفیکیشن، آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ساری چیزیں اس کی پرسنالٹی میں پائی. یہ کوئی بیمار ذہن کر سکتا ہے یہ چیزیں؟ نہیں، یہ اتنی پلاننگ، اتنی سارٹنگ، کوئی تو بڑا سپر دماغ ہے، بہت سپر، بہت زیادہ سپر ہے. ہاں مے بی وہ سوسائٹی میں ایسا رول نہ لینا چاہتی ہو کہ وہ ان کو چھوڑ کے یہاں ایک ڈائیورسڈ کا لیبل لے کے اس چیز کو شاید برداشت نہیں کرنا چاہ رہی، یعنی کہ پانچوں گھی میں ہو. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی یہاں پہ سب سے پہلا پوائنٹ، آپ کے ارد گرد کوئی بھی انسان اس طرح کی غیر انسانی، غیر اخلاقی بات کر رہا ہے کہ وہ یہ قتل کرے گا یا اس حد تک چلا جائے گا، پلیز اس کو سیریس لیں. یہ کوئی مذاق والی باتیں نہیں ہوتی. ہم مذاق میں ایسے نہیں، میں کوئی ابھی اٹھ کے کہہ دے کہ ہم یہ لیمپ اٹھا کے پھینک دیں گے، کوئی نہیں کہہ رہا، کیونکہ اوبیسلی دے وانٹ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اے سین پرسن، ایز اے نارمل پرسن. اس کی یہ سارے انڈیکیشنز تھیں، اس کو پک کرنا چاہیے تھا. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ کھوکر صاحب یا یہ جو ناصر صاحب ہیں، یہ انہوں نے حماقت کی، ان کو پک کرنا چاہیے تھا. ان کو پک کرنا چاہیے تھا. وہ ایک خاتون جو ساری سیٹنگ کے بعد وہاں سے یہاں آنا چاہ رہی ہے، 16 سال کا مرد ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، ایڈولنس میں آ گیا. اس کو تڑپتا ہوا دیکھنا، میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں کہ جانور بھی تڑپ رہا ہوگا نا زہر کھا کے، تو آپ نہیں اس کو دیکھیں گے، آپ فوراً چھری چلائیں گے کہ مر جائے کسی طریقے سے. یہ اس کے پیچھے کو خاص دماغ چاہیے. یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ آپ یہ دیکھنا چاہیں، اور پھر آپ انہی اپنی اولاد کو پکڑ کے باہر گھسیٹ کر لے کر جائیں. یہ کون سا دماغ ہے؟ اور یہ ہمارے مسلمانوں میں کیوں آیا اور پھر عورت میں کیوں آیا؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ واقعی میں اس کی اولاد تھی جو اس نے یہ حرکت کی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ماں، ایک عورت تو کر نہیں سکتی، ٹھیک ہے. ہم ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ عورت ماں نہیں کر سکتی ہے، لیکن وہ کی ہے. اور یہ وہی تو کہہ رہے ہیں، یہ اتنی سائیکوپیتھس والی بات ہے. اب دا تھنگ از کہ کوئی جتنا بھی سائیکوپیتھ ہو، کوئی جتنا بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز جس کو جتنے بھی سویئر ہیں، ہم کبھی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا نا، یا اس کو یہ ڈس آرڈر تھا تو اس نے یہ کر دیا ہو گیا. لائک از دس اے اسمال تھنگ؟ ہم یہاں پہ یہ چیز بہت کلیئر کرتے ہیں اپنے کیسز میں بھی، یا کپل تھیراپی سیشنز میں اسپیسیفکلی، کہ ایک سرٹن ایج کے بعد نا آپ اپنے سارے اخلاقیات، اپنی پرسنالٹی، اپنے ہر ایکٹ کو پچھلے ٹراماز پہ، چائلڈہڈ ٹراماز پہ، یا کسی بھی اسٹریس کے اوپر نہیں ڈال سکتے، ایسوسیٹ نہ کریں. ایگزیکٹلی. ہم ایک انسان ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے یو ایس اے سے یہاں پہ آنا ہے، تو اس کا ہسبینڈ دیکھے. ایسے کیسز میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا پارٹنر کتنا زیادہ پھنسی ہو رہا ہے، وہ کتنا آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی باتیں منوا رہا ہے، وہ کتنا ریجڈ ہو رہا ہے، وہ کتنا ضدی ہو رہا ہے. ہم بیسیکلی ہر ضد کو، ہر ریجڈیٹی کو، ہر آئیڈینٹیفیکیشن کو کسی نہ کسی پرسنالٹی ڈس آرڈر یا اسٹریس سے ایسوسیٹ کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش. آج بھی سارا سوشل میڈیا اس تفتیش کے باوجود عورت کو جسٹیفائی کر رہا ہے. ہم سائیکولوجیکل ایشوز میں، سوشل ایشوز میں سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، ہم جینڈر کی لڑائی میں چلے جاتے ہیں. ہم انسانیت، دماغ اور دل پہ کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ ہم تھاٹس، فیلنگز، ایموشنز، پرسیپشنز، ان سب چیزوں پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے، یہ مرد ہے تو یہ کر سکتا ہے، یہ عورت ہے تو یہ نہیں کر سکتی، اس نے بچپن میں یہ ٹراما فیس کیا تو اس سے یہ ہو گیا. کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا.